الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے معزز سامعین اور ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ حفاظت قرآن سیریز کے نام سے ہماری ایک سیریز چل رہی تھی، جس میں قرآن پاک کی دفاع کے حوالے سے ہم جو ہے وہ اس کی وضاحت کر رہے تھے۔ سب سے پہلے تو ہم نے قرآن کے محفوظ ہونے کے حوالے پیش کیے تھے پہلی نشست میں۔ اس کے بعد ہم نے آپ کے سامنے منسوخ تلاوت آیات کی بحث کی تھی اور اس پر تفصیلی بحث کی تھی۔ اس میں شیعہ سنی حوالے ہم نے پیش کیے تھے۔ آج انشاءاللہ آپ کے سامنے اختلاف قرات کی ہم بحث کریں گے کہ اختلاف قرات کی اہل سنت کے نزدیک حیثیت کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے، اور اس پر ہونے والے اعتراضات کی ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے حقیقت کھولیں گے۔ رافضی جو اعتراض کرتے ہیں ان کے ہم جوابات انشاءاللہ آپ کو ہم دیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ جہلا ایسے بھی ہیں رافضیوں میں جو کہتے ہیں کہ اختلاف قرات ثابت ہی نہیں ہے، کیونکہ شیعہ مذہب میں یہ ثابت نہیں ہے۔ شیعہ مذہب میں تو واضح ہے کہ ان القرآن نزل من عند واحد، کہ قرآن ایک ہے اور ایک اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، یعنی 7 قرات کے منکر ہیں۔ لیکن کچھ شیعہ مانتے بھی ہیں، وہ تفصیلی آگے بات کروں گا میں۔ لیکن کچھ جاہل رافضی یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت کے نزدیک بھی یہ روایت اخبار احاد ہیں اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن ان جہلا کو یہ نہیں پتہ کہ یہ متواتر روایت ہیں۔ سب سے پہلے میں حوالہ پیش کرنے جا رہا ہوں الاتقان فی علوم القرآن، علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ، صفحہ نمبر ہے 104۔ صفحہ نمبر 104 آپ کے سامنے، اس میں واضح طور پر لکھتے ہیں کہ المسألۃ الثالثۃ فی الاحرف السبعۃ التی نزل القرآن علیہا، کے 7 قرآن میں حرف میں قرآن نازل ہوا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ قل، تو امام سیوطی فرماتے ہیں کہ ورد حدیث نزل القرآن علی سبعۃ احرف، یہ جو حدیث ہے کہ قرآن 7 حروف میں نازل ہوا ہے، کہتے ہیں کہ من روایت جمع من الصحابہ، کہ یہ روایت بہت سارے صحابہ کرام سے منقول ہے۔ پھر نام لکھتے ہیں کہ ابی بن کعب، انس، حذیفہ، زید بن ثابت اور سمرہ بن جندب، سلیمان بن سرد، یہ سارے نام لکھ کر رضی اللہ عنہم، یہ سارے نام لکھتے ہیں۔ ابی ہریرہ و ابو ایوب، ہؤلاء احد و 20 صحابین، یہ 21 صحابہ کرام ہیں جن سے 7 احرف والی قرآن نازل ہوئی ہے۔ وقت نص ابو عبیدہ علی تواترہ، اور ابو عبیدہ امام رحمہ اللہ نے اس کی تواتر کا دعویٰ کیا ہے کہ متواتر روایت ہیں، اور باقی متواتر روایت ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جو اختلاف ہوا وہ اختلاف قرات کا ہی ہوا۔ تو یہ کہنا کہ اختلاف قرات اہل سنت کے نزدیک ثابت نہیں ہے، تو یہ پہلے نمبر درجے کی جہالت ہے ان کی جو یہ بات کرتے ہیں۔ تو آپ کے سامنے میں نے یہ پیش کیا کہ اہل سنت کے نزدیک اختلاف قرات کی روایت موجود ہیں، لیکن آئے میں شیعہ کتاب سے آپ کو دکھاؤں اس کے بارے میں کہ شیعہ کیا کہتے ہیں اہل سنت کے بارے میں۔ یہ ان کی تفسیر ہے التبیان فی تفسیر القرآن، ان کے شیخ الطائفہ ابو جعفر حسن طوسی کی، ٹھیک ہے جی۔ اس کا جلد نمبر اول ہے اور صفحہ نمبر 7 ہے، مقدمہ ہے اس کا۔ کہتے ہیں کہ وَعْلَمُوا أَنَّ الْعُرْفَ مِنْ مَذْهَبِ أَصْحَابِنَا وَالشَّاعِ مِنْ أَخْبَارِهِمْ وَرِوَایَاتِهِمْ أَنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ بِحَرْفٍ وَاحِدٍ عَلَى نَبِيٍّ وَاحِدٍ، کہتے ہیں کہ یہ جو بات مشہور ہے ہمارے شیعوں کے نزدیک اور ہمارے اخبار میں موجود ہے کہ قرآن ایک ہی حرف میں نازل ہوا ہے، ایک ہی نبی پر نازل ہوا ہے۔ پھر آگے کیا لکھتا ہے، غیر انہم اجمعوا علی جواز القراءۃ بما يتداول القرآن قراء وان الانسان مخیر بأي قراءۃ شاء قرأ، کہتے ہیں کہ پھر اس میں بھی شیعوں کا اجماع ہے کہ جو قراءت کرتے ہیں اس میں بھی کیا ہے، یہ جو قراء کے مختلف قراءتیں آج کل چل رہی ہیں اس میں بھی قرآن پڑھنا جائز ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ وروى المخالفون لنا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال نزل القرآن علی 7 احرف کلھا شاف کاف۔ پھر اہل سنت کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں روایت اللہ کے نبی سے موجود ہے کہ قرآن 7 قرات میں نازل ہوا ہے، حروف میں نازل ہوا ہے، کلھا شاف و کاف، ہر ایک قرات کافی اور شافی ہے۔ وفی بعضھا، اور بعض رات میں کیا ہے، علی 7 ابواب، 7 ابواب میں نازل ہوئی ہے۔ وکثرت فی ذالک روایاتہم، اور اس میں ان کی روایت بہت کثرت سے موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا کہتے ہیں
کثرت سے روایت موجود ہیں کس کی؟ سبع احرف کی۔ تو دیکھیں کتنی واضح بات کر رہے ہیں ان کے بڑے بھی، ان کے شیخ الطائفہ بھی، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ بات ثابت نہیں ہے کتب اہل سنت میں، تو یہ وہ اپنے بڑوں کی مخالفت کر رہے ہیں اور کتب اہل سنت کی سے بھی جاہل ہیں بیچارے وہ۔ اچھا اب آئیں ذرا تفصیل شروع کرتے ہیں اس کی ہے کیا حقیقت۔ اختلاف قرات کیا ہے ذرا اس کے آپ دیکھیں، یہ روایت دیکھیں، یہ بخاری ہے آپ کے سامنے، اس کی جو ہے وہ کتاب الخصومات ہے، ٹھیک ہے۔ ایک روایت ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی اور حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ، دونوں صحابی رسول ہیں۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نماز میں قرات کر رہے تھے، سیدنا عمر نے دیکھ کر حیران ہو گئے یہ کیا پڑھ رہا ہے، کہ مجھے نبی نے اس طرح سکھایا نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی چادر پکڑی حکیم بن حزام کی اور اللہ کے نبی کے پاس لے گئے کہ دیکھیں حضرت یہ کس طرح قرآن پڑھ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرمایا کہ عمر پہلے اس کا جو ہے وہ اس کی قمیض چھوڑو، ثم قال له اقرا، پھر اللہ کے نبی نے حکیم بن حزام سے کہا کہ پڑھو تم کس طرح پڑھ رہے ہو، فقال هكذا انزلت، اچھا پھر انہوں نے پڑھا فقرا فقال هكذا انزلت، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ ہاں اس طرح نازل ہوئی ہے۔ ثم قال علی، تو عمر کو کیا فرمایا اللہ کے نبی نے، تم پڑھو، تو پھر انہوں نے پڑھا، پھر کیا فرمایا هكذا انزلت، قرآن اس طرح نازل ہوا ہے۔ پھر آگے ان القرآن انزل علی سبعۃ احرف فقرؤوا ما تیسر، قرآن 7 حروف میں نازل ہوا ہے، طریقوں پہ نازل ہوا ہے، حروف میں نازل ہوا ہے، جس میں آسانی ہو اس طرح پڑھو۔ یہ آپ پوائنٹ یاد رکھیں، آخری الفاظ، جس میں آسانی ہو اس طرح پڑھو۔ 7 حروف میں نازل ہوا ہے لیکن جس میں آسانی ہو وہ پڑھو، یہ آخری الفاظ یاد رکھیں تاکہ ایک جاہلانہ اعتراض جو آپ کے سامنے جو شیعہ کرتے ہیں اس کا جواب انشاءاللہ اس میں موجود ہے، وہ آگے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن آپ کے ذہن میں یہ پوائنٹ ہونی چاہیے کہ جس میں آپ پڑھو تو آپ پڑھ سکتے ہو۔ اچھا اس کے بعد ہم دیکھیں، یہ مسلم کی روایت ہے، مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس قرآن لے کر آئے، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، جبریل نے فرمایا کہ اپنی امت کو ایک حرف پر پڑھائیں، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، اسأل اللہ معافات و مغفرہ فإن امتی لا تطیق ذلک، کہ میری امت اس طاقت نہیں رکھتی کہ ایک حرف پہ پڑھے۔ پھر فرمایا کہ 2 میں پڑھے، جبریل علیہ السلام نے کہا، پھر اللہ کے نبی نے اور درخواست کی، پھر 3 4 5 6 7 حروف تک آ گیا، ٹھیک ہے۔ اس میں پھر آخر میں الفاظ کیا ہیں، ان اللہ یأمرک ان تقرأ امتک القرآن علی سبعۃ احرف، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو حکم کر رہے ہیں کہ اپنی امت کو 7 حروف میں قرآن پڑھائیں۔ اب یہ الفاظ دیکھیں، فَأَيُّمَا حَرْفٍ قَرَأُوهُ عَلَيْهِ فَقَدْ أَصَابُوا، تو ان 7 میں سے جو بھی ایک قرات وہ پڑھیں گے تو گویا کہ انہوں نے پورا قرآن پا لیا، پورا قرآن اس کو مل گیا۔ اب ایک ہی حرف پڑھ لیا تو گویا پورا قرآن اس کو مل گیا۔ اب یہ ایک جاہلانہ اعتراض کا جو ہے وہ کیا ہے، جواب ہے۔ یہ اللہ عری اور باقی شیعہ جوہلا یہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن 7 حروف میں نازل ہوا ہے لیکن تم یہاں لغت قریش میں پڑھ رہے ہو، تو باقی 6 حروف کہاں ہیں، گویا قرآن میں تحریف ہو گئی۔ تو گویا کہ ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اگر تم نے ایک قرآن بھی قرات بھی پڑھ لی تو کیا ہے، فقط اصابو، تو تم نے گویا پورا قرآن تم نے پا لیا۔ اگر ہم لغت قریش پڑھ رہے ہیں آج تو گویا ہم نے اس روایت کے مطابق اللہ کے نبی کے جو ہے وہ اس فرمان کے مطابق، حدیث کے مطابق کیا ہے، ہم نے پورا قرآن پا لیا۔ تو 6 اگر روایت سیدنا عثمان کے دور میں ختم ہو گئی ہیں، لغت قریش پہ یہ قرآن جو جمع ہو گیا ہے تو ہم نے قرآن پورا پا لیا ہے، ایسا نہیں کہ 6 قرآن جو ہے وہ ہم نے چھوٹ گئے ہیں ہم سے۔ تو یہ جاہلانہ اعتراض ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اصل میں کیا ہے، اس جاہلانہ اعتراض کی حقیقت کیا ہے، اس پہ جو ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جوہلا جو اعتراض کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 7 حروف میں قرآن نازل ہوا ہے تو ہر حروف کا الگ الگ قرآن ہوگا، یعنی 7 الگ الگ قرآن ہوں گے، 7 حروف ہے تو 7 الگ الگ قرآن ہوں گے، تو یہ جوہلا یہ سمجھتے ہیں۔ اب ان جوہلا کے جواب میں آپ یہ دیکھیں، ان کا جواب پہلے دے چکے ہیں علماء اہل سنت الحمدللہ۔ یہ الاتقان صفحہ نمبر 108 آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس اعتراض کا جواب میں آپ کو دے رہا ہوں
کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ 7 قراتیں ہیں تو 7 قرآن ہونے چاہیے، ہر قرات کا الگ الگ قرآن ہونا چاہیے۔ یہ الہری نے اعتراض کیا تھا، تو میں نے اس کو تب یہ کہا تھا کہ دیکھو اگر یہ آپ مانتے ہیں کہ قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، اور عربی کی اگر لغت میں ہم پڑھیں گے تو ظاہری بات ہے کسی بھی لغت میں ہر لفظ کی 7 الفاظ نہیں ہوتے، بلکہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن میں فرق ہوتا ہے۔ مثلا آپ اردو کی مثال لیں، آپ کو کراچی کی اردو کا فرق نظر آئے گا، پنجاب کی اردو کا فرق نظر آئے گا، لیکن پوری کی اردو چینج ہو جائے ایسا کوئی بھی نہیں کہے گا۔ ہاں کچھ الفاظ کا فرق ہوگا، کچھ الفاظ پنجاب والے کچھ اور بولتے ہوں گے، سندھ والے پنجاب کراچی والے کچھ اور بولتے ہوں گے، تو یہ فرق ہو سکتا ہے، لیکن پوری کی پوری اردو ہی چینج ہو ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن یہ جہلا رافضی جو ہے کیا سمجھتے ہیں کہ پوری کی پوری عربی چینج ہے، وہ 7 مختلف قرآن ہیں، اس طرح کی جہالت ہے۔ تو اس کا جواب بھی دیکھیں، تفسیر اتقان میں علامہ سیوطی صفحہ نمبر 108 پہ جواب دے رہے ہیں۔ کہا ابو عبید فرماتے ہیں کہ لیس المراد ان کل کلمۃ تقرأ ولا سبعۃ لغات، اس سے مراد سب عرب سے یہ مراد نہیں کہ ہر کلمہ الگ الگ پڑھا جاتا ہو 7 طریقوں سے، یہ نہیں مراد ہے، اس طرح یہ جہل رافضی کہتے ہیں کہ بل لغات سب مفرقۃ فیہ، اسی قرآن میں 7 مختلف لغات تھیں، اسی قرآن میں 7 مختلف لغات تھیں، اس نہیں کہ 7 قرآن تھے، نہیں، ایک ہی قرآن میں 7 لغات تھیں۔ فبعض بلغت قریش، کچھ اس میں لغت قریش کے تھے، بعض بلغت حذیل، کچھ لغت حذیل میں تھے، کچھ لغت حوازن میں تھے، کچھ لغت یمن میں تھے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ 7 الگ الگ قرآن تھے حروف میں، بلکہ اسی ایک قرآن میں ہی 7 حروف تھے، اس لیے جو ہے وہ مختلف وہ لغات میں نازل ہوئے تھے۔ لیکن سیدنا عثمان نے کیا کیا، اس کو ایک ہی لغت میں جمع کر دیا، لغت قریش میں، ٹھیک ہے، یہ سب مانتے ہیں، لیکن پھر بھی روایت پڑھتا ہوں میں آپ کے سامنے۔ یہ جب سیدنا عثمان نے قرآن جمع کیا تو یہ دکھائیں بخاری شریف کی روایت ہے، کتاب المناقب، باب نزل القرآن بلسان قریش، قرآن لسان قریش میں نازل ہوا ہے۔ یہ عثمان کی بات ہے، ان عثمان دا زید بن ثابت، سیدنا عثمان زید بن ثابت کو جو بلایا، عبداللہ بن زبیر کو بلایا، اور سعید بن عاص کو بلایا، عبد الرحمن بن حارث بن ہشام کو بلایا، ونسخوها فی المصاحف، انہوں نے جو ہے قرآن کو لغات میں جمع کیا۔ وقال عثمان القریشیین، عثمان نے قریشیوں کو کیا فرمایا، اذا اختلفتم انتم و زید بن ثابت، اگر تمہارا اختلاف ہو جائے، تم قریشیوں کا اختلاف ہو جائے زید بن ثابت سے، تم کیا کرنا، فاکتبوا بلسان قریش، تو اس قرآن کو لسان قریش میں، قریش کی زبان میں لکھنا، لغت قریش میں لکھنا، کیونکہ فلما فإنها نزل بلسانہم، کیونکہ قرآن لغت قریش میں ہی نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں سیدنا عثمان نے اس قرآن کو جو جمع کیا، لغت قریش میں جمع کیا، اور باقی لغات کو سائڈ پہ کر دیا۔ تو ہم نے ایک لغت پڑھی تو گویا پچھلی روایت کے مطابق ہم نے پورا قرآن پا لیا۔ تو الحمدللہ آپ کے سامنے بات واضح ہو چکی ہے کہ قرآن جو ہے وہ 7 لغات میں نازل ہوا ہے، اور اس لغات سے مراد کیا ہے، احرف سے مراد کیا ہے، لغات ہی ہیں، کیونکہ سیدنا عثمان نے واضح فرمایا کہ لغت قریش میں جمع کرو، ٹھیک ہے۔ لغت قریش میں جب جمع کرنے کی بات کی انہوں نے، تو اس سے مراد کیا ہوا کہ یہ سب عرب سے مراد وہ کیا ہیں، وہ لغات ہیں۔ ہاں اس پہ علماء کا اختلاف ہے کہ 7 عرب سے مراد کیا ہیں، لیکن جو روایت آپ دیکھیں گے اس کے مطابق آپ کو واضح نظر آئے گا کہ اس سے مراد لغات ہی ہیں، مختلف لغات میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اب جس طرح میں آپ کو دیکھیں، یہ مثال آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ الاتقان میں آپ دیکھیں، علامہ سیوطی نے صفحہ نمبر 104 105 میں یہ ان کی مثالیں بیان کی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ دیکھیں صفحہ نمبر 104 پہ یا 5 پہ آپ دیکھیں، کہتے ہیں کہ الخامس، یہ مثال بیان کر رہے ہیں کہ سب عرب سے مراد کیا ہے۔ پہلے کہتے ہیں کہ 5واں کیا ہے، ان المراد بہل اوجہ التی یقع فیہا التغایر، کہ وہ صورتیں ہیں جن میں تغایر واقع ہوا ہے۔ پھر مثال دے رہے ہیں کہ ولا یزار کاتب، ٹھیک ہے، بالفتح والرفع، یزار بھی ہے، یزارو بھی ہے۔ اب یہ فرق بیان کر دیا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ اب پورا قرآن چینج نہیں ہے، صرف یہاں زبر اور پیش کا فرق ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر آگے مثال دے رہے ہیں باعد بیننا و باعد بیننا، ٹھیک ہے، یعنی فعل اور فاعل کا فرق ہو گیا، اس طرح فرق ہو گیا۔
الفاظ وہی ہیں، لغت وہی ہے، فرق کیا ہو گیا؟ تھوڑا سا فرق ہو گیا، فعل فاعل کا فرق ہو گیا، یہاں زبر زیر کا فرق ہو گیا، پیش کا فرق ہو گیا۔ پھر مثال دے رہے ہیں کہ سارے ثواب ما یتغیر بالنقط، نقطے کا فرق ہو گیا۔ اس طرح کہتے ہیں کہ نن شیزوہا اور نن شروہا، شیزوہا بھی ہے، شروہا بھی ہے، تو زے اور رے کا فرق ہو گیا، نقطے کا فرق ہو گیا۔ تو اس طرح کی مثالیں ہیں لغت کی، نہ یہ کہ پورا قرآن ہی چینج ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یہ رافضیوں کی اپنی خانہ ساز ایک جو اصطلاح ہے جو کتب اہل سنت سے جو ثابت ہی نہیں ہے۔ پھر علامہ جزری کی بات نقل کر رہے ہیں کہ میں نے قرآن میں دیکھا قرأتوں کے فرق ہے، کچھ قرأت شاذ بھی ہیں، کچھ ضعیف بھی ہیں، کچھ منکر بھی ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ وہ کس طرح ساتھ جو ہے وہ طریقے پہ ہیں۔ پھر کہتے ہیں اما فی الحرکات، حرکات کا فرق، ٹھیک ہے۔ پھر کہتے ہیں متغیر فی المعنی، معنی کا فرق، ٹھیک ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اما فی الحروف بتغیر المعنی لا صورہ، حروف جو ہے وہ اس کی معنی کا فرق ہو لیکن صورت کا فرق نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے کہتے ہیں کہ اکثر یا اس کے عکس، یعنی معنی کا فرق ہو صورت کا فرق نہ ہو، جس طرح صراط صاد سے بھی ہے، صراط سین سے بھی ہے۔ تو اس طرح کے فرق علماء کرام نے بیان کیے ہیں۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ علماء اہل سنت نے واضح طور پر قرأت کا جو ہے وہ ثبوت مانا بھی ہے، اور اس کی وضاحت بھی کی ہے کہ قرأت کس طرح ہوتی ہیں، اور یہ بھی ثابت کیا ہے کہ ہم نے کتب اہل سنت میں روایت موجود ہے کہ ایک قرأت پڑھ لی آپ نے گویا پورا قرآن پڑھ لیا آپ نے۔ تو یہ جو ہے وہ آپ کے سامنے جہالتیں پیش کی جاتی ہیں، جن کا جواب میں الحمدللہ آپ کے سامنے کتب اہل سنت سے دے چکا ہوں۔ تو اگر آپ کے ذہن میں ایسا کوئی اور سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو سمجھ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔